جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد سمیر اور اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، اور میرے ساتھ موجود ہیں وسیم ملک صاحب۔ کل اور پرسوں کا جو دن ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پر جو حکومت کی جانب سے پی ڈی ایم کی جانب سے ان کا ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ جی فل کورٹ بنایا جائے، اور اب جو ایک قانون سازی کی گئی ہے اس قانون سازی پر 8 رکنی بینچ بن چکا ہے، اور یہ جو 8 رکنی بینچ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس 8 رکنی بینچ نے اگر کوئی ججمنٹ دے دی تو یہ پی ڈی ایم کے گلے پڑ سکتی ہے۔ تو کل اور پرسوں کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پنجاب کا جو معاملہ ہے وہ بھی ٹیک اپ ہو گیا ہے، تو وسیم ملک صاحب سے ہم بات کریں گے۔ وسیم ملک صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ یہ جو حکومت کا ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ جی فل کورٹ بنایا جائے، فل کورٹ بنایا جائے، قانون سازی بھی کر لی، سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کی کوشش بھی کر لی، اگر 8 رکنی بینچ کوئی متفقہ طور پر 8-0 سے کوئی ججمنٹ آ جاتی ہے، پی ڈی ایم کہاں سٹینڈ کرے گی؟ پی ڈی ایم وہیں سٹینڈ کرے گی جہاں وہ پہلے کر رہی تھی۔ یقین کیجئے اگر فل کورٹ بھی بن جاتا اور 15 کے 15 ججز بھی کہہ دیتے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو یہ کوئی تعویل پھر بھی نکال کے لاتے۔ ان کی خوش قسمتی ایسی ہوئی کہ سپریم کورٹ میں ججز کی نظریاتی تقسیم کو انہوں نے فائدہ بنایا، اور کتنی خوبصورتی سے آپ نے دیکھا 90 روز کے اندر انتخابات کی بات کو کہاں تک لے گئے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کی بات کوئی کر ہی نہیں رہا، تمام تر معاملات سپریم کورٹ کی لڑائی کے اوپر آ گئے۔ مگر آج اب جو آپ نے آج کے احکامات چیف جسٹس کے بتائے ہیں ناظرین کو، اس میں کیٹاگوریکلی ایک بات جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ انتخابات بھی ہونے ہیں، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل وہ بھی اپنی موت آپ مر جائے گا، اڑا دیا جائے گا۔ مگر میرے نزدیک جو سب سے بڑی آج کی کارروائی کی بات ہے نا، وہ یہ تھی کہ ابھی دوسرا منصوبہ شروع ہوا ہے۔ میں نے رات ایک بات کی تھی کسی جگہ کہ جی جو آئین شکن ہے نا، ان کے خلاف شہر اقتدار میں شارع دستور پر واقع سب سے بڑی عمارت دوسرے دمادم مست کلندر منصوبے کا آغاز کرے گی۔ آج وہ منصوبے کا آغاز ہوا۔ دیکھیے مرحلہ وار آگے بڑھا جا رہا ہے، نہ تو پی ڈی ایم کو وہ خواہشات ان کی تکمیل تک پہنچ رہی ہیں کہ ہمارے اوپر وہ ایک بار پھر سے نااہلی کی تلوار نکلے، ہم باہر نکلے، ہم کہیں جی ہمیں حکومت نہیں چلانے دی گئی، ہمیں کوئی نیریٹو ملے اور ہم ایک بار پھر سے سیاسی شہید بنے، وہ بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، اور کام بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ماسٹر آف دا روسٹر سی جے ہے، سی جے کے پاس نمبر پورے ہیں، اور سی جے نے بتا دیا کہ وہ باس ہے۔ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ سب کچھ جو آج ہوا ہے نا، یہ کل کی ایک اہم ملاقات تھی، اس کے تسلسل بولتے ہیں نا، اس کے تسلسل میں ہو رہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں پہلے ڈسکس ہوئی ہوں گی، ایگزیکٹلی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا بہت وہ ایک ہوتا ہے نا پنچنگ بیگ، وہ بھی بنائیں گے یہ ایک دوسرے کو مستقبل میں۔ لیکن یہ جو تاثر تھا نا کہ سپریم کورٹ کے جج ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، ان کی تقسیم اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں جو حکومت بھی سمجھتی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایپیسوڈ ہوا کہ اجلاس میں بلایا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اور یہ تاثر دیا گیا کہ جی مستقبل کا سی جے ہمارے پاس آ کے بیٹھا ہے، اور ہم اسی کے بیٹھے ہوئے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی پاس کر رہے ہیں، عمران خان کو بھی رگڑ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کل کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں۔ آگے کل اور پرسوں کا جو آپ نے بتایا نا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس طرح انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ آگے مستقبل میں پی ڈی ایم کے لیے مشکلات لا رہا ہے۔ اچھا نہیں یہ بتائیں، یہ جو اب اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس نے ان کو ناک آؤٹ کر دی ہے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ بات یہ صورتحال ہے کہ اگر 8 رکنی بینچ متفقہ طور پر جو پروسیجر بل ہے اس کو اڑا دیتا ہے، فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر ان کے پاس نہ تو اپیل کا حق حاصل ہوگا، اور نہ ہی 9 رکنی بینچ بننے کے لیے ان کے پاس کوئی اعداد و شمار ہوں گے کہ 9 رکنی بینچ بنے اور اس فیصلے کو سیٹسفائی کرے۔ میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ مرحلہ وار چیف جسٹس عمر عطا بندیال بڑے خوبصورت انداز ہے نا، مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہیں یہ پی ڈی ایم مس کیلکولیشن کر کے اس بات نہیں، مس کیلکولیشن نہیں تھی، ان کے پاس شاید پتہ ہی یہی تھے۔ اب دیکھیے 8 رکنی بینچ پہلے ہی بن جاتا تو معاملات سی جے کے لیے تو آسان تھے، وہ پہلے ہی بنا دیتے، وہ یا فل کورٹ بنا دیتے پچھلے انتخابات کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ایسا نہیں ہوا، ان لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی وہ پوری زور لگا لیا، پورا زور لگا لیا، کچھ نہیں ہوا۔ یعنی کہ سی جے جو ہے وہ آرام آرام سے کھیل آرام آرام سے مرحلہ وار میں پھر کہہ رہا ہوں، ابھی ان کے اوپر توہین عدالت نہیں لگے گی، لیکن اگر ایک ٹائم پہ ایسا وقت آیا کہ ان کے اوپر توہین عدالت لگی یا معاملات سپریم کورٹ نے دیکھے کہ اب توہین عدالت کے بغیر کوئی کارروائی نہیں ہے، تو پھر توہین عدالت سے بھی باز نہیں آئیں گے، کیونکہ جو فیصلہ ہو گیا اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ضروری ہے۔ آپ کے ناظرین کے لیے میں بتا دوں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیارات کون سے ہیں، وہ کن اختیارات کے ساتھ اسٹیٹ بینک کو بلا سکتی ہے، وہ کن اختیارات کے ساتھ ان سب لوگوں کو بلا سکتی ہے۔ یہ کوشچن ریز کیا جا رہا بھائی ہے جان آئین کا آرٹیکل 190 ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھیں، وہاں لکھا ہوا ہے، کوٹ کر دیتا ہوں ایگزیکٹلی، یہ جو دستور ساز ہے انہوں نے بنایا ہے، میں صرف بتا رہا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے۔ آل جوڈیشل اینڈ ایگزیکٹو اتھارٹیز شیل ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ فار کمپلیٹ جسٹس۔ کمپلیٹ جسٹس کے لیے سپریم کورٹ مکمل پاور استعمال کر سکتی ہے، اور پاکستان کے تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو ادارے، ان ایگزیکٹو اداروں میں پاکستان آرمی بھی شامل ہے، باقی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ گورنر اسٹیٹ بینک تو
وہ آج کا جو استعمال کیا گیا ہے نا اچھا پاور، نہیں، یہ تو پھر بڑی چھوٹی پاور ہے. اس پر تو ہم آتے ہیں پنجاب کا جو معاملہ ہے، یعنی کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ججز کو ایک ڈیوائڈ کرنے کی جو ایک کوشش کی گئی ہے، وہ ایک ہفتے میں سارا ملبہ جو ہے وہ دبردوس ہو گیا ہے. ہو گیا. کیونکہ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا نا، اس پہ سپریم کورٹ کے 15 ججز ایک پیج پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے، حکومت نے مس کیلکولیٹ کیا. ہوں. اس پہ 15 ججز کھڑے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بلیک میل کر لیں گے کہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کوئی ریفرنس آ جائے گا، جسٹس اعجاز الحسن کے اوپر کوئی اس طرح کے اعتراضات عائد کر قاضی دیں گے، صاحب کے خلاف بھی ریفرنس آیا، کیا کچھ بھی ہوا؟ اس معاملے پہ سپریم کورٹ کے 15 ججز آپ کو یونینیمس ملیں گے. اس معاملے پہ آپ کو حکومت مس کیلکولیشن کا شکار مزید بھی ہو سکتی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں تو بڑی بری طرح ہوئی ہے. اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ جو پنجاب کا جو معاملہ ہے وہ بھی چیمبر میں ٹیک اپ تو کر لیا ہے اس ٹائم. اس میں بلا لیا ہے اپنا اسٹیٹ بینک کو بلا لیا ہے، الیکشن کمیشن ہے، اٹارنی جنرل ہے، ساری چیزیں. اب یہ بتائیں کہ اب یعنی کہ آپ کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں مرلہ وار جو ہیں وہ طے ہوں گے. تو یہ جو مرلہ وار معاملات طے ہوں گے تو یعنی کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو انشور کرے گی کہ اس بار جو ہے وہ ان کے حکم پر عمل درآمد ہوگا. سر ہوگا. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان بڑے تیار ہو کے آتی ہے. انہوں نے جب وہ فیصلہ دیا تھا نا، میں مرحلہ وار کو آپ کو ایک بار پھر بتا دوں. پہلے از خود نوٹس پہ انتخابات کا فیصلہ آیا. فیصلہ اتنا سخت نہیں تھا، صرف اتنا بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کنسلٹ کرے صدر مملکت کے ساتھ، انتخابات کی تاریخ دے. ان لوگوں نے اسے بھی مس کیلکولیٹ کیا، کہا کہ یہ تو فیصلہ ہی نہیں ہے، اس کو نہیں مانتے. پھر جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن تھی پی ٹی آئی کی، اس کے اوپر فیصلہ آیا، ڈیٹس کا تعین کر دیا گیا. مرحلہ وار ایک سٹیپ اور آگے بڑھے اور ایک سخت فیصلہ دیا. اب آج کیا کیا؟ آج صرف جو متعلقہ آفیسرز ہیں بیوروکریسی کے، ان کو بلایا گیا ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، آپ نے سیکرٹری خزانہ کو باہر بھیج دیا. سپریم کورٹ نے اپنے اس نوٹس میں لکھا کہ سیکرٹری خزانہ کے بعد جو سینئر ترین افسر ہیں وہ میرے پاس آئیں، چیمبر میں آئیں اور تمام خط و کتابت لے کر آئیں. اچھا آج صرف فنڈز کے حوالے سے بلایا گیا ہے. اگلے مرحلے میں سیکورٹی کے حوالے سے آئی جی پنجاب کو بلایا جائے گا، چیف سیکرٹری پنجاب کو بلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے. اچھا پھر اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر جو کنسرنڈ متعلقہ وزراء ہیں انہیں بلایا جائے گا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح بلیک میل کر لیں گے اور کہیں گے کہ اگر ہمیں پوری پارلیمان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نائل نہیں کر سکتی اور اپنا فیصلہ عمل درآمد نہیں کر سکتی، تو مرحلہ وار بڑھا بھی جائے گا اور انتخابات بھی ہوں گے. دوسری اور چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کوئی یہ نہ سمجھے کہ انتخابات کے حوالے سے جو پروسیجر ہے وہ جاری نہیں ہے. انتخابات کے حوالے سے پروسیجر جاری ہے. 5 مرحلے تھے، آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ عمل کر چکا تھا. ان لوگوں نے چھٹے سے سپریم کورٹ کا 4 اپریل کا فیصلہ، چھٹے سے 11ویں سٹیج انہوں نے خود تعین کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں جو امیدوار ہیں کاغذات نامزدگی، ان کی سیکورٹی کے لیے کسے پیسے چاہیے؟ کتنے پیسے چاہیے؟ 5 ارب. یہ بھی یاد رکھیں 5 ارب الیکشن کمیشن کے پاس پہلے موجود ہے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ کیا سٹوری ہے؟ یہ پچھلے 4-5 روز سے یہ سٹوری سامنے آ رہی ہے کہ 5 ارب روپے جو ہے وہ ان کو دے دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو. وہ 5 ارب روپے اس لیے دیے گئے جب انہوں نے ایک خط لکھا اور کہا کہ ہمیں 25 ارب روپے درکار ہیں، تو 5 ارب روپے ان کو پکڑوا دیا گیا، کہا کہ باقی پیسے نہیں ہیں. اور اگلے چند دنوں میں نا وہ شاید میں متعلقہ وہ دیکھنا پڑے گا، لیکن کچھ انتخابات آ رہے ہیں، ضمنی انتخابات آ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے. وہاں پر انتخابات کروانے کے لیے سیکورٹی بھی اور پیسے بھی ہیں. تو انتخابات کا سکیجول پورا چل رہا ہے اور اسکروٹنی بھی ہوگی، کاغذات نامزدگی بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 20 کو نشان بھی الاٹ کیے جائیں گے. اور اس کے بعد پیسے اگر حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان 1 ہفتوں میں 2 ہفتوں میں پیسے دلوا دیتی ہے، سیکورٹی دلوا دیتی ہے، تو انتخابات مجھے نظر آ رہے ہیں. تو یعنی کہ کل اور پرسوں اگر یہ ٹیک اپ ہو جاتی ہیں تو یہ اپنا تھرسڈے اور فرائیڈے تو یہ چیزیں اپنا آ جائے گا فیصلہ یا پھر آگے چلے گا؟ یہ فیصلہ میں کہہ رہا ہوں نا مرحلہ وار، جب تک یہ نہیں مانیں گے سپریم کورٹ آگے بڑھتی جائے گی. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کل کا دن اٹارنی جنرل آف پاکستان صبح اپنے دفتر آتے ہیں. اس دفتر کے بعد انہیں ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں ان کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوتی ہے. چیف جسٹس سے ملاقات جیسے ہی ہوتی ہے انہیں پرائم منسٹر بلا لیتے ہیں. پرائم منسٹر کی ملاقات کر کے وہ واپس آتے ہیں. وہ واپس آ کے پھر سی جے سے ملاقات کرتے ہیں. سی جے سے ملاقات کر کے پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں. بتاتے کچھ نہیں، لیکن ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے اور جو وہ ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں. ابھی بھی حکومت، آپ یوں کہہ لیجیے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاؤں بھی پڑ چکی ہے کہ خدارا ہمیں کوئی وے آؤٹ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں. چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کل اور پرسوں کا جو دن ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اسی سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کو مزید بھی ہم رپورٹ کریں گے. مجھے اور وسیم ملک صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.